وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 اور 34 ہمارے سامنے ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، واو اور قرن ٹھہری رہو، ٹکی رہو، قرار پاؤ، رکو. فی میں، بیوتکن اپنے گھروں میں، اور اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو. گھروں میں قرار پکڑو، ٹکی رہو گھروں میں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، واو اور لا نہیں، تبرجن زینت اپنا بناؤ سنگھار یا بن سنور کر یا بن ٹھن کر باہر نکل کر پرانی جاہلیت جیسی جاہلیت نہ اپناؤ، نہ اختیار کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پرانی جاہلیت کی طرح اب بناؤ سنگھار کر کے یا بن سنور کر یا زیب و زینت کے ساتھ باہر، یعنی وہ لوگوں کو مت دکھاتی پھرو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، واو اور اقمنا نماز قائم کرو اے ازواج مطہرات اور سب عورتوں، نماز قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور دو، ادا کرو زکوٰۃ. وَأَطِعْنَا، اور سب اطاعت کرو، کس کی؟ اللہ و رسولہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کرو. انما، بات صرف اور صرف یہ ہے، یرید اللہ، چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں، لیذہب، کہ وہ دور کر دیں، وہ ہٹا دیں، وہ پرے کر دیں، عنکم، آپ پر سے ہٹا دیں، آپ پر سے دور کر دیں، یعنی آپ کے قریب ہی نہ آنے دیں، الرجس، گندگی کو، ناپاکی کو، یعنی بے حیائی اور برائی کی کسی شے کو آپ کے قریب ہی بھی نہ پھٹکنے دیں اللہ. اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ کسی گندگی کو آپ کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں. ان اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، واو اور یطہرکم، وہ آپ کو بالکل پاک رکھے، تطہیرا، پاک رکھنا، پاکیزہ رکھنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور اے ازواج مطہرات، اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو اور پرانی جہالت کی مانند اپنا بناؤ سنگھار مت لوگوں کو دکھاتی پھرو۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت آپ سے گندگی کو دور رکھیں اور وہ آپ کو بالکل پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ وَاذْكُرْنَ، اور یاد کرتی رہو، ما، وہ جو یتلا آپ پر تلاوت کیا جاتا ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، اور جو کچھ آپ کے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے جو نازل ہو رہا ہے اور آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تلاوت کرتے ہیں اس کو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، فی میں، بیوتکن آپ کے گھروں میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ازواج چونکہ زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، دو سے زیادہ ہیں، تو ان کے سارے الگ الگ گھر ہیں۔ آپ کے گھروں میں جو یہ تلاوت کیا جاتا ہے اس کا آپ ذکر کریں، اس کو یاد کریں۔ من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے، والحکمہ، اور حکمت میں سے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آیات واضح وحی جلی قرآن میں اتاری جا رہی ہے، اور وحی خفی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرما رہے ہیں، حکمت کے موتی جو آپ کے گھروں میں گر رہے ہیں، آپ ان کو یاد کریں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین باریک بین ہے اور تمام چیزوں کی پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ یہ دو آیتیں ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو اور پرانی جہالت کی طرح اپنی زیب و زینت مت دکھاتی پھرو۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت آپ سے گندگی کو دور رکھیں اور آپ کو بالکل پاک رکھیں، اور وہ یاد کرتی رہو جو آپ کے گھروں میں تلاوت کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کی آیات میں سے اور حکمت و دانائی میں سے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بہت باریک بین ہے اور تمام حالات کی پورے طور پر خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس جگہ پر یہ 7 آیتیں ہیں جن کا آغاز اس خطاب سے ہوا تھا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اور پھر اس کے بعد ان 6 آیتوں میں ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا ہے، اور پوری دنیا کی عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو یہ سنہری اصول دیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے وہ باحیا اور باوقار اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ ہم ان 7 آیتوں کو یہاں پڑھیں گے تاکہ وہ پہلی 5 آیتیں جس موضوع سے متعلق پڑھی گئی ہیں اور یہ 2 آیتیں ان کو ملائیں، اور اس کے بعد پھر یعنی مجموعی طور پر اس کے بعد خواتین سے خطاب ہو رہا ہے، یعنی آیت نمبر 35 سے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یعنی تمام مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں، مومن مردوں سے خطاب کیا گیا، اور بہت ساری خوبیاں اس آیت میں بتائی گئی ہیں۔
تو یہ 7 آیتیں جن میں ازواج مطہرات سے خطاب ہوا ہے ان کو ایک دفعہ اور ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں فرمایا آیت نمبر 28 سے لے کے تو اس آیت نمبر 34 تک، یعنی 28، 29، 30، 31، 32 اور آج والی 2 آیتیں 33 اور 34۔ تو 28 میں فرمایا، اسے ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اپنی ازواج مطہرات سے کہیے کہ اگر آپ کو دنیا ہی چاہیے بس اور اسی کی زینت پر آپ ریجھ رہی ہیں اور آپ کا مقصود یہ ہے تو آئیں میں آپ کو دنیا کا سامان دے دیتا ہوں اور آپ کو احسن طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر آپ چاہتی ہو اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی چاہتے ہو اور آخرت کے دن کی کامیابی آپ چاہتے ہو، تو اس بات میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر آپ میں سے کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گا تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی، اس کے لیے دگنی سزا ہے، اور ایسا کرنا اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ یضاعف لها العذاب ضعفین بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ اصول دیے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یعنی اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے اور راضی کرنا ہے، اور ان کا جو مطمع نظر اور ان کا جو لائف کا سول پرپس ہونا چاہیے وہ دنیا کی چیزیں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ دنیا کا ساز و سامان تو آپ سے آپ اللہ رب العالمین نے رزق ہر ایک کے لیے مقدر کر دیا ہے، اور وہ ان گھروں کے لیے اللہ رب العالمین نے خوبصورت طریقے سے فراہم فرمایا ہے، اور ساری دنیا کی تمام مخلوق کو رب العالمین رزق دیتے ہیں، لیکن ان گھروں میں اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورت طریقے سے دیا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، تو زبان میں لوچ پیدا کر کے یعنی نرمی کے ساتھ بات کرنا، جس سے جو دل بیمار ہے اس میں لالچ پیدا ہو جائے، ایسی بات ایسے انداز سے بات نہیں کرنی۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بھلے طریقے سے جو سیدھی بات ہے وہ آپ نے کہنی ہے۔ اور اب یہ اصول دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور گھروں میں ٹھہری رہو، اور پرانی جہالت کی، جاہلیت کے زمانے کی اس کی مانند زیب و زینت لوگوں کو مت دکھاتی پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کرو،
اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت آپ سے گندگی کو دور رکھیں اور آپ کو بالکل پاکیزہ رکھیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور یاد کرتی رہو وہ یعنی جو آپ کے گھروں میں تلاوت کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کی آیات سے اور حکمت و دانائی سے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بہت باریک بین اور تمام حالات کی پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان خواتین کو جو اصول اور ضابطے دیے گئے ہیں ان میں پہلی بات ازواج مطہرات سے یہ کی گئی ہے کہ دنیا اور اس کی زیب و زینت آپ کا مقصود نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کا مطمع نظر اور اس کی لائف کا سول پرپس نہیں ہونا چاہیے۔ رہی دنیا کی ضروریات، انہیں حاصل کرنا، انہیں برتنا، انہیں استعمال کرنا، ان سے دین میں کہیں منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس بات کا شوق دلایا گیا ہے، اور قرآن میں اس بات کو یعنی بہت ناپسندیدگی سے دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کی حلال کردہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر لے۔ اس بات سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو رزق دیا ہے اس کو استعمال کرنا، اسے برتنا، اسے اپنے استعمال میں لے کے آنا، اپنے متعلقین کو، اپنے لواحقین کو جن کی ذمہ داری ہے اس کے کندھوں پر ان کو فراہم کرنا، یہ ذمہ داری ہے ایک آدمی کی، یعنی مرد کی جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں فراہم کرے۔ گھر والوں کو یہ کہنا کہ آخرت کو یاد کرو اور نئے کپڑے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کھانے کا مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سواری کا مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رہائش کا مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو دیگر انسانی ضروریات ہیں، لباس ہے، غذا ہے، رہائش ہے، سواری ہے، میل جول ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ کوئی مسلمان اپنی فیملی کو یا اپنے متعلقین کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھ سے اس کا مطالبہ نہ کریں۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں سے ہے کہ وہ یہ چیزیں پوری کرے۔ یعنی ان کو پورا کرنا اور انہی کے لیے جینا، ان دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی ایک شخص ایک انتہا کو چلا جائے کہ نہ وہ لباس بنائے، نہ وہ رہائش بنائے، نہ وہ سواری لے، نہ وہ کھانے کا بندوبست کرے، نہ بچوں کی تعلیم پر خرچ کرے، اور کہے کہ ہم تو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، یہ آخرت سے دور جا رہے ہیں، یہ ایک انتہا ہے، اور اس کی دین میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی کہے اپنے بچوں کو کہ بھوکے رہو، پیاسے رہو، کوئی لباس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ اور دوسری انتہا کہ بالکل شتر بے مہار ہو کر، اللہ رب العالمین کو بھول کر، اس کے رسول کی تعلیم کو بھول کر، دین کو بھلا کر، آخرت کو بھلا کر، یعنی ایسا بن جانا کہ وہ بالکل جیسے باولا ہوا ہو اور اس کا مقصود ہی صرف اور صرف دنیا اور اس کی زیب و زینت اور اس کی آسائش اور اس کی لگژریز ہو۔ یہ دو انتہائیں ہیں، اس کے درمیان اعتدال کی راہ ہے، دین کی راہ، اور وہ کیا ہے کہ دنیا کی تمام آسائشیں استعمال کی جائیں جو فراہم کی جا سکتی ہیں اور جو میسر ہیں۔ لباس ہے، استعمال کیا جائے، سواری ہے، استعمال کی جائے، نہیں ہے بنائی جائے، رہائش نہیں ہے، رہائش بنائی جائے، بہتر سے بہتر کھانے کا بندوبست کیا جائے، اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت، رشتہ داروں کے حقوق، اور بچوں کی جو دوسری یعنی ان کے جو احساسات ہیں اور ان کے جذبات ہیں ان کا پورے طور پر خیال رکھنا، یہ دین کی عین تعلیم ہے، یہ عین تعلیم ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا وہ کفران کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر وہ حرام کر رہا ہے۔ اب دو انتہاؤں سے بچتے ہوئے درمیان میں اعتدال کی راہ پر رہنا، ان تمام آسائشوں کو، نعمتوں کو اپنے استعمال میں لاتے ہوئے اپنے بچوں، اپنی فیملی، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں اور جو متعلقین ہیں ان کے لیے انہیں حاصل کر کے ان کو دیتے ہوئے اور استعمال میں لاتے ہوئے اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا، اس کے رسول کی تعلیم کو یاد رکھنا، انہوں نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے اس کو یاد رکھنا، اور اپنے عمل میں اس کو لے کے آنا اور آخرت کی تیاری کرنا، اس سارے کچھ کے ہوتے ہوئے یہ دین ہے۔
یعنی آخرت کی تیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا گھر چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جائے اور کہے میں تو آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ کو راضی نہیں کر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کا جو حقوق ہے وہ نہیں دے رہا، بیوی کا حق نہیں دے رہا، بچوں کا حق نہیں دے رہا، رشتہ داروں کا حق نہیں دے رہا۔ جب وہ جنگل میں چلا جائے گا تو وہ وہاں پہ کس کا حق دے گا؟ گھر میں رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی فیملی کے اندر رہ کر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ کر، اپنے دوستوں کے ساتھ رہ کر، اپنے کمپینینز کے ساتھ رہ کر، معاشرے کے اندر رہ کر اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کیا، اور ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے۔ اب آگے چل کر جو دوسری بات بتائی وہ یہ ہے کہ مردوں کو اور خواتین کو اپنے حیا کا پورے طور پر پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہ شتر بے مہار نہ ہو، ایسے مذاق کے اوپر آ جائیں، اس طرح کھلم کھلا یعنی مخلوط محفلیں ہونے لگیں کہ جس کے اندر یعنی ناچ گانا چل رہا ہے، بے حیائی اور فحاشی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ تو مومن مردوں اور عورتوں کو اس سے بچنے کا اور دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم غالباً سورۃ النور کی یہ آیات ہیں، یا مجھے صحیح یاد نہیں پڑ رہا، کوئی اور سورہ ہو، بہرحال وہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اب یعنی یہاں جب ہم یعنی حیا کی بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف یہ ہمارا یعنی ہوتا ہے موضوع یعنی بحث یا جو ہمارے جن سے ہم خطاب کر رہے ہیں وہ صرف خواتین ہوتی ہیں کہ انہوں نے ہی حیا اپنانا ہے۔ یہ دونوں طرف سے ہے، مردوں نے بھی حیا اپنانی ہے اور عورتوں نے بھی حیا اپنانا ہے، دونوں نے۔ اب خواتین کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اس انداز سے مردوں سے بات نہ کریں کہ جس سے ان کی زبان میں لوچ یا ایسی نرمی یا ایسا انداز جس سے کوئی مرد غلط معنی لے سکے، یعنی وہ معروف طریقے سے جو بات ہے بس سیدھی بات کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بناؤ سنگھار اور زیب و زینت خواہ مخواہ دکھاتے پھرنا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، یہ دین کی تعلیم کے سراسر منافی ہے اور یہ بڑا جرم ہے۔ اب یہاں پر جو قرآن نے کہا نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہری رہو، عورت کا جو مقام ہے وہ گھر ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر میں قید ہے، اس کے باہر نکلنے پر پابندی ہے، بالکل پابندی نہیں ہے۔ وہ ضرورت کے تحت باہر جائے گی، عزیز رشتہ دار سے ملنا ہے جائے گی، بہن کے گھر جانا ہے، اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے، کچھ خریدنا ہے جائے گی، تعلیم ہے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گی، اس طرح سے اور انسانی خدمات ہیں تو وہ ضرورت کے تحت اپنے ان کاموں کے لیے ضرور جائیں گی، ان کو دین نے منع نہیں کیا۔ اب یہ کہنا کہ گھروں میں ٹکی رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقام گھر ہے، آپ کا مقام بازار نہیں ہے۔ یعنی ان دو چیزوں میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ خواتین کو کہا گیا ہے کہ وہ گھروں میں ٹھہری رہیں، تو دین پر بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں گے کیسا ظالمانہ یہ ہے، یعنی حکم کہ عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھروں سے باہر ہی نہ نکلے۔ اسلام یہ حکم نہیں دے رہا، وہ یہ سمجھا رہا ہے اور یہ حکم دے رہا ہے خواتین کو کہ ان کی جگہ گھر ہے۔ اب گھر سے وہ کام کے لیے باہر جائیں گی، ضرورت کے تحت جائیں گی اور گھر آ جائیں گی۔ اب یہ بات کہ عورت رہے ہی باہر، یعنی پارٹیوں میں، کنسرٹس میں، جس کو یعنی لفظ یہاں استعمال کرنا بہت مشکل ہے کہ مثال کے طور پہ جس کے لیے یعنی آوارہ یا اس طرح سے لفظ جو آتے ہیں بولے جاتے ہیں وہ مشکل ہے یہاں پر بولنا، لیکن جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہمیں بالکل سامنے نظر آتی ہے، اور یہ چیز معاشرے کے اندر بگاڑ اور خرابی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھایا اور حکم دیا جا رہا ہے
وقرن فی بیوتکن، گھروں میں ٹھہری رہو، گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں ٹکی رہو۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ضرورت کے تحت باہر نہ نکلو، باہر جائیں گی ضرورت کے لیے، ضرورت پوری کر کے گھر آ جائیں۔ راتوں کو باہر رہنا، اکیلے باہر پھرنا، مردوں کے ساتھ پھرنا، اور یہ یعنی اس طرح سے مخلوط جو گیدرنگز ہیں ان میں جانا اور دوستیاں، اس سے منع کیا۔ تو جب وہ گھروں میں ٹھہری رہیں گی تو ساتھ ہی کیا فرمایا، یعنی یہ بات یہاں سے واضح ہو رہی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور گھروں میں ٹکی رہو اور زمانہ جاہلیت کی مانند زیب و زینت مت دکھاتی پھرو۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوگی، یعنی گھر میں ٹھہرنا ہے اور زیب و زینت دکھانے کے مقصد سے باہر رہنا یہ منع کیا گیا، اور اصول بتایا گیا ہے کہ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ سے گندگی کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے حیائی کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو اللہ رب العالمین گندگی کہہ رہے ہیں، رجس کہہ رہے ہیں، ناپاکی کہہ رہے ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت سے انسان کے جذبات، اس کا اندر پاک رہے گا، سوچیں پاک رہیں گی، پھر ظاہر ہے جب سوچ پاک ہوگی، نگاہ پاک ہوگی تو زبان بھی پاک رہے گی، جب زبان پاک ہوگی، نگاہ پاک ہوگی، سوچیں پاک ہوں گی تو جسم بھی پاک ہوگا، جب جسم پاک ہوگا تو پاکیزہ جسم سے پھر پاکیزہ کام ہوں گے۔ جب نگاہوں کی یعنی بد نظری ہوگی، بے احتیاطی ہوگی یا غلط استعمال ہوگا تو ظاہر نگاہیں گندی ہوں گی، سوچیں گندی ہوں گی، اور پھر وہ جسم کے گندہ کرنے تک پہنچا دیں گی۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں گندگی پھیلے گی، اور یہ کہنے میں بالکل کوئی ہیزیٹیشن میں نہیں محسوس کر رہا کہ اگر باہر نکلا جائے تو یہ چیزیں بالکل واضح طور پر کھلے عام دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو ان سے اللہ رب العالمین بچانا چاہتے ہیں، اور فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت۔ اللہ رب العالمین اے اہل بیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ کے اہل بیت، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھرانہ ہے، تو یہ جو اہل بیت ہیں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین گندگی کو آپ سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو وہ پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وہ گھر میں جو ٹکنا اور گھر میں ٹھہرنا اور رہنا ہے، اس میں کرنا کیا ہے، وہ کیسے آپ کو گھر میں رہنا کیسے نصیب ہوگا، اور گھر کے اندر قرار اور گھر کے اندر سکون اور گھر کے ماحول کی خوبصورتی کیسے قائم ہوگی۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرتی رہو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ کے گھروں میں تلاوت کیے جا رہے ہیں، ان کو یاد کرتی رہو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین باریک بین اور تمام چیزوں کی پورے طور پر خبر رکھنے والے ہیں۔